جب جناب ام المنین امام علی کے گھر میں داخل ہوئی نا، فرمایا لا تسمنی فاطمہ لأن والحسن والحسین وزینب یذکرونی امہم والباقون، مولا مجھے فاطمہ نہ کہیے گا، جب آپ مجھے فاطمہ کہیں گے تو حسن و حسین، زینب اور ام کلثوم کو ماں یاد آ جائے گی، اجرکم اللہ، مجھے آپ فاطمہ نہ کہیے گا، میرا نام بدل ڈالیے۔ میرے مولا نے فرمایا ہم آج کے بعد تمہیں ام البنین کہیں گے، بیٹوں کی ماں۔ جب ہم مجلس میں مصائب پڑھتے ہیں نا اور سنتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہماری ذہن کربلا جاتے ہیں، اللہ آپ کے بدنوں کو بھی بار بار کربلا لے جائے۔ عزاداروں چلیے کربلا چلیے، ایک ایسی ماں بھی کربلا میں ہے، یوں تو 9 مائیں ہیں جن کے بچے کربلا میں قربان ہوئے، اور مائیں بھی ایسی شیر دل مائیں، جناب رباب جیسی ماں۔ ایک ماں جناب ام لیلہ، ایک ماں ام فروہ حضرت قاسم کی ماں، ایک ماں کا نام لو جس نے ساری زندگی اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، جب کبھی کٹے ہوئے سر اون و محمد کے آتے تھے نا، منہ موڑ لیتی تھی اور کہتی رہی کہ اگر زینب روئے گی تو ام لیلہ کے لیے کون ڈھارس بنے گا، وہ زینب کبریٰ جیسی ماں۔ مگر ایک ماں ایسی ہے جس نے اپنے 4 بچوں کو قربان کیا، مگر اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے، روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے، اور 4 قبروں پہ 4 بچوں کے نام لکھ کر کہتی ہے لا تدونی ام البنین، خبردار مجھے ام البنین نہیں کہا کرو، ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے، میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں، اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ ماں جب تک زندہ رہی، میرے معصوم امام صادق فرماتے ہیں کہ جب تک ام البنین زندہ رہی کوئی دن نہیں ہوتا تھا جو حسین پہ نہ روتی ہو، اپنے بچوں پہ نہیں روتی تھی۔ میرا عباس کہاں حسین کا قابل تھا، اور جب خبر شہادت آئی تھی نا امام حسین کی، تو پہلا سوال کیا کہ میرا عباس کہاں تھا جب حسین قتل ہوا؟ تو پوچھنے والے نے کہا تم عباس سے کیوں ناراض ہو؟ ام البنین نے کہا عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ پوچھنے والے نے کہا نہیں بی بی، نہیں بی بی، عباس پہلے مارا گیا۔ اور جب جناب زینب سے پہلی ملاقات ہوئی نا واقع کربلا کے بعد، تو پہلا سوال یہ کیا بتاؤ میرا عباس کیسے مارا گیا؟ بی بی زینب نے فرمایا اماں میری بھائی کو کچھ نہ کہیے گا، میرا بھائی بازو کٹوا کر شہید ہوا۔ پھر ام البنین ایک مرثیے میں کہتی تھی مجھے اتنا تو بتاؤ، کوئی بلندی سے گرے اور اس کے بازو نہ ہو تو وہ کیسے گرے گا؟ میرا عباس جب گھوڑے سے گر رہا تھا تو میرے عباس کے بازو نہیں تھی۔ ساری زندگی جس بی بی نے امام حسین پر گریہ کیا، حتیٰ 64 ہجری میں بی بی کی شہادت رحلت ہوئی ہے، 13 جمادی الثانی واقع کربلا کے 3 سال اور کچھ مہینے بعد جناب ام البنین کی شہادت ہوئی ہے۔ 3 سال کچھ مہینے روزانہ مرثیہ پڑھتی تھی، روزانہ کبھی علی اکبر کو یاد کر کے، کبھی قاسم کو یاد کر کے، کبھی اون محمد کو یاد کر کے۔ بی بی شاعرہ بھی تھی، بی بی مرثیہ لکھتی تھی، بی بی کے مرثیے موجود ہے۔ بس عزادارو آخری جملے، ایک روایت کہتی ہے کہ محلہ بنی ہاشم سے ایک دن مروان ملعون کا گزر ہوا، وہ اپنے اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک گلی میں جب داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ ہر آتا جاتا شخص رو رہا ہے، جو اس گلی سے گزر رہا ہے نا، لوگ آگے سے آ رہا ہے، کوئی پیچھے سے گزر رہا ہے، سب رو رہے ہیں، ہزاروں قطار رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کو توجہ ہوئی کہ ایک کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟
کہ جتنے لوگ بھی یہاں سے گزرتے ہوئے رو رہے ہیں نا، وہ اس بی بی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہا یہ کون بی بی ہے؟ کسی شخص نے کہا یہ عباس علمدار کی ماں ہے، یہ ام البنین بی بی ہے جو رو رہی ہے، اجرکم اللہ۔ تو مروان ملعون نے کہا ہاں حق ہے اس بی بی کہ یہ ایسا ہی روئے جس کا عباس جیسا بیٹا ہو، اگر اس کی ماں آوازیں لگا لگا کے رو رہی ہو، چیخ چیخ کے رو رہی ہو، تو اس بی بی کا حق ہے کہ وہ ایسے ہی روئے۔ اس بی بی پر ہزاروں سلام ہو۔ آج بھی ان کی قبر مسمار ہے، جنت البقیع میں ہے ام البنین کی قبر۔ اس فقیر کو یہ شرف حاصل ہوا کہ میں گیا ہوں بی بی کی قبر پر، کھڑے ہو کر میں نے زیارت پڑھی ہے۔ اب تو وہ جگہ ہی انہوں نے بند کر دیے۔ عزاداروں، ایک دردناک جملہ کہوں، فقط حسین کی ماں کی قبر مسمار نہیں ہے، عباس کی ماں کی قبر بھی مسمار ہے۔ دیکھو کیا خوبصورت وفا ہے اس خانوادے کی۔ عباس کا روزہ آباد ہے چونکہ حسین کا روزہ آباد ہے، لیکن عباس کی ماں کی قبر ویران ہے چونکہ اب تک حسین کی ماں کی قبر آباد نہیں ہے۔ عباس کی ماں کی قبر اس وقت آباد ہوگی کہ جب پہلے حسین کی ماں کی قبر آباد ہوگی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ